معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان اجمل ملک اپنے پروگرام اسلام اور انسانیت کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شیعہ سنی اختلاف کا حل۔ دوستو، شیعہ سنی اختلاف ایک ایسی دیوار ہے جس نے مسلمانوں کو واضح طور پہ دو گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور جب تک یہ دیوار گرے گی نہیں، امت مسلمہ کے متحد ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس اختلاف میں بہت گہرائی ہے، بہت پرانا اختلاف ہے، تقریباً 1400 سال پہلے سے یہ اختلاف شروع ہو گیا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پیشہ ور لوگوں نے اس کو بڑھانے میں، اس میں نئی نئی چیزیں ڈالنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ شیعہ کے ذاکرین نے بھی اس کے اندر خوب کمال دکھایا، فرقہ پرست سنیوں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، اور آج حالت یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو اس اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسے حل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے واقعتاً بڑی مشکلات، ہر چیز بہت سنبھل کر، بہت سوچ سمجھ کر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ شیعہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، سنی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں ہمارے خلاف تو کوئی بات نہیں جا رہی۔ لیکن بہرحال ہم بہت عرصے سے یہ علمی جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج بھی اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سے گوش گزار کروں گا، اور میری شیعہ علماء، سنی علماء سمیت تمام اہل علم حضرات سے درخواست ہے، میری اس بات کو تھوڑا دھیان سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ دیکھیے، امام ابو حنیفہ نے بنو امیہ اور بنو عباس کا دور پایا، لیکن ہم نے تو ان حکمرانوں کو نہیں پہچانتے۔ امام ابو حنیفہ ہمارے امام اعظم ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ بھی ہمارے امام ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ چار یار حق ہیں۔ لیکن دیکھیے، دوسری طرف شیعہ چار خلفائے راشدین میں سے 3 کو نہیں مانتے۔ جن 4 اماموں کا میں نے ذکر کیا ہے، امام ابو حنیفہ سمیت، وہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک حدیث قدسی بیان کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، ان میں ایک علی ہے، اور علی، ابوذر، مقداد اور سلمان، یہ 4 یار ہیں۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت علی، حسن اور حسین کے بعد 9 امام اپنے دور کے امام تھے، ان میں سے آخری امام مہدی جو غیبت میں ہیں وہ ابھی آنے والے ہیں۔ لیکن سنی نہیں سمجھتے کہ امام کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن سنی حضرات 4 امام کی الگ الگ تقلید کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات غور طلب ہے، اگر امام جعفر صادق سے قبل ائمہ اہل بیت ہیں تو پھر فقہ جعفریہ کا کیا معنی؟ دیکھیے، قرآن میں اولو الامر کی اطاعت کا ذکر ہے، اور اس کا تعلق وقت کے امام کے ساتھ ہے۔ اہل سنت کے ہاں امام سے اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن شیعہ کے ہاں امام معصوم ہوتا ہے، اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سپہ صحابہ کے قائد علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید نے کہا تھا، ہمارا شیعہ سے اختلاف قرآن پر بھی نہیں ہے، صحابہ پر بھی نہیں ہے، ہمارا ان سے اختلاف مسئلہ امامت پر ہے۔ اور شیعہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سنیوں سے ان کا جو اختلاف ہے، جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ امامت ہی ہے۔ دیکھیے، شیعہ اور سنی کو قریب لانے کے لیے ہمیں کوئی حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا تھا کہ پہلے القاب وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لیکن علم تھا۔ علامہ، مفتی، شیخ الاسلام وغیرہ کچھ نہ تھا،
شیخ الہند مولوی کہلاتے تھے، ان کے استاد مولانا رشید احمد گنگوئی فتوے بھی دیتے تھے مگر مفتی نہیں تھے۔ یہ مفتی اور مولانا کے القاب شیخ الہند کے بعد کی چیز ہے۔ میں یہ چاہوں گا میرے سنی بھائی میری اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ ہم علماء کو، اپنے علماء کو کہتے ہیں مولانا۔ مولانا کا مطلب ہے مولانا، یعنی میرا مولا۔ دیکھیے ہمارے ہزاروں لاکھوں مولانا ہیں، اگر ہم ان کو مولانا کہتے ہیں تو پھر اگر شیعہ حضرت علی کو مولا کہتے ہیں تو ہمیں کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ نہ کریں اعتراض، کہنے دیں انہیں یہ بات، اس کو اگر مولا کہتے ہیں تو۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے معرف القرآن میں سورہ توبہ کی آیت سے بے نمازی اور زکوٰۃ کے لیے سزا کے حکم کو شریعت قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے طالبان نے بھی اسے شریعت قرار دیا اور افغانستان میں اسے نافذ کیا، لیکن موجودہ طالبان امیر ایسا نہیں کری۔ اگر نماز پڑھنے پر کسی کو مجبور کیا جائے تو کیا پتہ چلے گا کہ وہ غسل سے ہے یا اس نے وضو بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کسی کو ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھانے کا کیا فائدہ؟ دراصل جب بادشاہوں نے جبری طور پر بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا تو مسجد کے اماموں نے بھی شریعت نافذ کرنا شروع کر دی۔ دراصل جب بادشاہوں کی طرف سے جبری طور پر بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو مسجد کے اماموں نے بھی فقہی شریعت نافذ کرنا شروع کر دی اور فقہی مسائل کے ذریعے اپنی ریاست اور اپنا اقتدار قائم کرنا شروع کر دیا۔ عدالت سے تو عورت کو خلا مل جاتی ہے، قرآن بھی اس کی اجازت دے رہا ہے، لیکن ہمارا مولوی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے اپنی الگ عدالت بنائی ہے جس کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب آخر میں ایک انتہائی اہم بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے رہنمائی لی تو فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی نے اپنے مشرک بہنوئی کو قتل کرنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا، اگر وہ نہ روکتے تو علی اپنی بہن اور بہنوئی کو نقصان پہنچا دیتے۔ اب تھوڑا آگے آئیں اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو نہایت غور سے سنیں۔ خولہ بنت طالبہ نے اپنے شوہر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ لینا چاہا۔ وہ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم پر حرام ہو چکی ہے۔ وہ جھگڑ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں، تو اس پر حرام ہو چکی ہے۔ پھر سورہ مجادلہ کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ پھر ہم سب کا مولا دیکھیے اللہ ہے۔ میں اور عتیق گیلانی ایک دفعہ علامہ طالب جوہری صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے ہوئے تھے۔ عتیق گیلانی صاحب نے علامہ صاحب سے پوچھا، علامہ صاحب نبی بڑا ہوتا ہے یا امام؟ جوہری صاحب نے کہا ظاہر ہے نبی بڑا ہوتا ہے۔ گیلانی صاحب نے پوچھا کہ امام غلطی کر سکتا ہے؟ طالب جوہری صاحب نے کہا نہیں، امام غلطی نہیں کر سکتا۔ گیلانی صاحب نے کہا لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بھی غلطی کر سکتا۔ اور پھر سورہ مجادلہ کی یہی آیات انہیں بتائی۔ علامہ طالب جوہری صاحب نے قرآن رکھا ہوا تھا سامنے، منگوایا، آیات دیکھی اور بالکل خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ دیکھیے اگر فرقوں اور مسلکوں سے کوئی بھول ہوئی ہے تو سورہ البقرہ کی آخری آیت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لیں، پھر کافروں کے خلاف بھی مدد ہو جائے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا،
ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم نہیں اٹھا سکتے، اس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہم سے درگزر فرما اور ہمیں معاف فرما، اور ہمارے مولا آپ ہیں، انت مولانا۔ آئیے ہم شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اللہ کو اپنا مولا مان کر قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف لوٹیں۔ اسی میں عالم اسلام اور ہم سب کی عافیت و عزت پوشیدہ ہے۔ السلام علیکم۔